شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آج کے آڈیو ویژول کلاس میں ہم چیپٹر 1 کا پارٹ 2 انہیریٹنس آف دا پاسٹ، ماضی کی وراثت سے متعلق تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ حصہ 4 ٹاپکس: تواریخ کا استعماری تعمیر، دا کالونیل کنسٹرکشن آف ہسٹری، دیسی تصورات، انڈیجنس امیجینیشنز، جدید تواریخ نویسی کا طریقہ کار، میتھڈس آف ماڈرن ہسٹری رائٹنگ اور تواریخ کے اقسام، کیٹیگریز آف ہسٹری پر مشتمل ہے۔ انسان کے ماضی کی وراثت اس کی اپنی کہانی، ہز اسٹوری ہے، جس سے ہسٹری کا لفظ وجود میں آیا۔ انسان نے اپنی کہانی کو مختلف نظریات سے دیکھا اور بیان کیا ہے۔ ایچ کار نے اپنی کتاب واٹ از ہسٹری میں اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ مورخ اور اس کے حقائق کے درمیان تبادلہ خیال کا دائمی مرحلہ ہے، جو کہ سوال کی نفی کرتا ہے۔ دراصل تواریخ ماضی کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے جسے مورخ مختلف شواہد کی بنیاد پر مرتب کرتا ہے۔ تواریخ کے بنیادی عناصر حقیقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ماضی کا سچ سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہال ویل کا واقعہ لیتے ہیں، جسے بلیک ہول ٹریجڈی کے بھی کہا جاتا ہے۔ 1757 میں بنگال کی سرزمین پر نواب سراج الدولہ کی حکمرانی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال میں اپنی تاجرانہ سرگرمی کو بڑھانے اور حکومت قائم کرنے کے لیے سازشیں رچ رہی تھی۔ ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے نواب سراج الدولہ نے کلکتہ کے قلعے پر فوجی حملہ کیا۔ اس فوجی حملے کو انگریز مورخوں نے غلط طریقے سے بیان کر کے نواب کو بدنام کیا۔ نتیجے میں پلاسی کی جنگ ہوئی۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ جب نواب کے فوجیوں نے کلکتہ کے قلعے پر حملہ کیا تو کچھ انگریزوں کو قیدی بنا کر ایک کمرے میں قید کر دیا۔ کمپنی کے زمیندار جان زفانیہ ہال ویل نے حقیقت کو غلط طریقے سے بیان کیا اور رابرٹ کلائیو کو یہ رپورٹ بھیجی کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 146 انگریزوں کو نواب نے قیدی بنا کر رکھا۔ گرمی کی وجہ سے کمرے کا درجہ حرارت اس قدر بڑھ گیا کہ ان میں سے صرف 23 لوگ زندہ بچے اور باقی انگریز مرد اور عورتیں دم گھٹنے سے مر گئے۔ چونکا دینے والا پہلو یہ تھا کہ زندہ بچنے والوں میں رپورٹ لکھنے والا خود بھی شامل تھا۔ اس طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تاریخ کو غلط طریقے سے اگر بیان کیا جائے تو سماج پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اور نتیجے میں جنگ کا ماحول پیدا ہوتا ہے یا جنگ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مورخوں اور اسکالروں نے تواریخ کی الگ الگ تعریف بیان کی ہے، جیسے کہ جے بی بری نے کہا ہے، ہسٹری از اے سائنس، نو لیس نو مور۔ کروشے نے کہا، آل ہسٹری از کنٹمپرری ہسٹری۔ اے جے ٹوائن بی نے کہا، ہسٹری از اے ویژن آف گاڈس کریشن آن دا موو۔ اور ایڈورڈ کار نے کہا، ہسٹری از این اینڈنگ ڈائلاگ بٹوین دا پریزنٹ اینڈ پاسٹ۔ ان تمام بیانات کے مد نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی سماجی، سیاسی، معاشی اور مذہبی پہلوؤں کے حال اور ماضی کے واقعات، حادثات اور ملفوظات وغیرہ تواریخ ہیں۔ اب ہم تاریخ نویسی کی ابتدا پر نظر ڈالتے ہیں۔ یونان کا باشندہ ہیروڈوٹس وہ پہلا شخص تھا جس نے گریکو پرشین وار کے متعلق نجی تعلقات کی بنیاد پر تحقیق شروع کی، یعنی یہ جنگ کب لڑی گئی اور کیسے لڑی گئی، کس کی جیت ہوئی اور کون ہارا، اس کے بارے میں اس نے جو سنا اس کی تحقیق کی اور بغیر کوئی رد و بدل کیے حقیقی طور پر اسے قلم بند کیا۔ اس کی یہ کوشش 416 قبل مسیح میں
دا ہسٹوریز کے نام سے کتابی شکل میں منظر عام پر آئی۔ چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کارنامے کو انجام دیا، اس لیے اسے تواریخ کا جنم داتا، دا فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے۔ یونان کا ہی ایک اور باشندہ تھوسیڈیڈس تھا۔ اس نے بھی تواریخ لکھنے کے لیے جنگ کو اپنا موضوع بنایا۔ یہ جنگ اسپارٹا اور ایتھنز کے درمیان لڑی گئی تھی اور تاریخ میں ہم اسے پیلوپونیشین وار کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے اس جنگ کو اسباب اور نتیجے کی بنیاد پر مرتب کیا، جو کہ ایک سائنٹیفک طریقہ کار ہے۔ اس لیے تھوسیڈیڈس کو دا فادر آف سائنٹیفک ہسٹری کہا گیا ہے۔ تواریخ کو عرب اسکالر ابو زید عبد الرحمن نے بھی اپنے انوکھے انداز میں لکھا ہے۔ یہ محمد کے بیٹے تھے اور ان کے دادا کا نام قلدون تھا۔ یونانی اسکالروں نے جب تواریخ لکھنی شروع کی تو انہیں ابن قلدون کا نام دیا اور یہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ پہلے اسلامی اسکالر تھے جنہیں سوشل سائنس، اسلامیات اور اکنامکس پر مہارت حاصل تھی۔ ان کی کتاب مقدمہ کافی مشہور ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں لکھی ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں۔ انہیں فادر آف دا ماڈرن ڈسپلین آف ہسٹوریوگرافی، فادر آف ماڈرن ڈسپلین آف سوشیولوجی، فادر آف ماڈرن ڈسپلین آف اکنامکس اور فادر آف ماڈرن ڈسپلین آف ڈیموگرافی کہا جاتا ہے۔ مورخین کے کارنامے اور ان کی خصوصیات کے بعد پہلے ٹاپک تواریخ کا استعماری تعمیر، دا کالونیل کنسٹرکشن آف ہسٹری کی طرف آتے ہیں۔ اس ٹاپک کے 4 ذیلی حصے، سب ٹاپکس: انگریزی رسالے اور ادارے، انگلش میگزین اینڈ انسٹیٹیوشنز، انگریز مورخین اور ان کی کتابیں، انگلش ہسٹورینز اینڈ دیئر بکس، عیسائی مشنریوں کا تعاون، دا کنٹریبیوشن آف کرسچن مشنریز، اور ہندو مسلم میں نفاق اور فسادات، ہندو مسلم ڈیوائڈ اینڈ رائٹ ہیں، جن کے متعلق ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ انگریزی رسالے اور ادارے میں ہم دا کالونیل آبزرور، ایشیاٹک سوسائٹی اور فورٹ ولیم کالج کی استعماری تعمیر میں کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ دا کالونیل آبزرور ایک ہفتہ وار میگزین تھا۔ یہ 1814 سے 1844 تک بھارت میں پابندی کے ساتھ شائع ہوتا رہا۔ میگزین میں شائع ہونے والے استعماری سیاست کے کالم میں بھارت کی سماجی برادری پر گرفت قائم کرنے اور ان کے اندر نفاق پیدا کرنے والے مضامین شائع کیے جاتے رہے۔ ایشیاٹک سوسائٹی کو سر ولیم جونز نے 1784 میں کلکتہ میں قائم کیا۔ اس کے قیام کا مقصد بھارت کے ماضی پر تحقیق کرنا تھا اور تحقیق کے بعد استعماری تعمیر، کالونیل کنسٹرکشن کے لیے کتابیں شائع کرنا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام بھی استعماری تعمیر کے مقصد کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ یہ کالج 1800 میں قائم کیا گیا۔ اس کالج کے ذریعہ انگریز افسروں کو بھارت کی ہندی، بنگلہ، سنسکرت اور اردو زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی تاکہ وہ عوام سے رابطہ کرنے میں کسی طرح کی دشواری سے بچ سکیں۔ اس کالج کے ذریعہ مختلف زبانوں کی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا جاتا تھا، جیسے کالج کے استاد رام باسو نے پرتاپ دتیا چرتر، مرتنجوئے ودیا لنکر نے راجا بلی کتاب تحریر کی۔ ان کتابوں کو تواریخ نویسی کے استعماری دور کی شروعاتی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ انگریز مورخین اور ان کی کتابیں: جیمز مل کی کتاب دا ہسٹری آف برٹش انڈیا، رابرٹ اورمے کی کتاب برٹش نیشن ان ہندوستان اور الیگزینڈر ڈو کی کتاب
دا ہسٹری آف ہندوستان استعماری تعمیر میں اہم کردار کی حامل ہیں۔ دا ہسٹری آف برٹش انڈیا 1817 میں 3 جلدوں میں شائع ہوئی۔ جیمز مل نے اس کتاب میں ہندو، مسلم اور انگریزی تہذیب کا تقابلی موازنہ کیا ہے اور انگریزوں کو سب سے اعلیٰ دکھایا ہے، ہندوؤں کو بے عقل اور ان کی تہذیب کو جمود کا شکار بتایا ہے۔ اس نے بھارتی تواریخ کو ہندو، مسلم اور انگریزی دور میں تقسیم کیا ہے۔ جیمز مل کی یہ کتاب اس وقت کافی مقبول تھی اور ہیلی بری کالج کے سلیبس میں شامل تھی۔ رابرٹ اورمے کی کتاب ہسٹری آف انڈوستان 2 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اس نے اس کتاب میں بھارتی راجاؤں کے کردار کو مسخ کر کے پیش کیا ہے اور بھارتی عوام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ الیگزینڈر ڈو کی کتاب دا ہسٹری آف ہندوستان یہ فارسی زبان سے ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعہ مغل بادشاہ اور دوسرے راجاؤں کے بارے میں جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ فارسی میں لکھی ہوئی کتاب کے مصنف محمد قاسم فرشتہ ہیں۔ ان کا نظریہ جارحانہ تھا، جس کا خاطر خواہ فائدہ الیگزینڈر ڈو نے اٹھایا اور ہندو مسلم کے درمیان نفاق پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ عیسائی مشنریوں کا تعاون 1798 میں سیرام پور میں ولیم کیری نے برطانوی عیسائی مشنری کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ ان کا مقصد بھارتی تہذیب کی جانکاری حاصل کرنا اور عیسائیت کی تبلیغ کرنا تھا۔ ولیم کیری، ولیم وارڈ اور جوشوا مارشمین نے مل کر 1800 میں سیرام پور کے منڈابتی میں چھاپا خانہ قائم کیا۔ ان تینوں کو سیرام پور ٹرائیو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے سنسکرت اور بنگلہ زبان سیکھی اور عیسائیت کی تبلیغ میں اہم کردار نبھایا۔ بائبل کا ترجمہ بنگلہ زبان میں کیا۔ ولیم کیری نے ہندو فرضی داستانوں اور روایتی کہانیوں پر مشتمل کہانیاں مرتب کی اور اتہاس مالا کے نام سے اسے شائع کیا۔ ہندو مسلم میں نفاق اور فسادات۔ برطانوی مورخین نے ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کے لیے اپنی کتابوں میں مسلمانوں کو جابر، وحشی اور غاصب کی شکل میں پیش کیا، مسلمانوں کو حملہ آور بتایا، انگریزوں کو مہذب اور ان کے لیے رحمت کے وسیلے کا سبب بنا کر پیش کیا۔ عیسائی مشنریوں نے ایک طرف انسانیت کا سبق دیا اور تعلیم کے پھیلاؤ کی بات کی، تو دوسری طرف پیمفلیٹ کے ذریعہ ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے اور ان کے درمیان خلا پیدا کرنے کا کام بھی کیا۔ نتیجے میں 19ویں اور 20ویں صدی کے نصف تک پورے بھارت میں کم و بیش 60 فسادات رونما ہوئے۔ ہندو مسلم اتحاد پارا پارا ہونے لگا، تاہم مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا۔ تفصیل کے لیے کتاب کے پیج نمبر 10 کا دوسرا کالم آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک دیسی تصورات انڈیجنس امیجینیشنز کے متعلق پڑھیں گے۔ اس ٹاپک کے بھی 4 ذیلی حصے سب ٹاپکس: برائٹ کنسیپٹ آف پاسٹ، ماضی کا روشن تصور، نیشنلسٹک کانشیسنس، قومی شعور، ڈسکریمنیشن آف ریس، نسلی امتیاز، اور کولونیل مینٹیلٹی، نوآبادیاتی ذہنیت ہیں۔ ماضی کا روشن تصور۔ ہر ملک کا اپنا ماضی ہے۔ ماضی کی حقیقت کی تصدیق نگاری انسان کو ایک روشن مستقبل کے قیام میں مدد پہنچاتی ہے۔ برطانیہ کے مورخین اور اسکالر نے اپنے ملک کے عہد وسطی کو تاریک عہد مانا اور اس سے سبق حاصل کر کے روشن مستقبل کی تلاش کی،
گویا ماضی کو اہمیت بخشی۔ ہمارے یہاں نہار رنجن رائے کی A Source Book of Indian Civilization، رمیش چندر مجمدار کی ایڈوانس ہسٹری آف انڈیا، دا کلاسیکل اکاؤنٹ آف انڈیا وغیرہ ایسی کتابیں ہیں جن میں قدیم بھارت کے تابناک یعنی روشن پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے۔ قومی شعور، نیشنل کانشیسنس، 19ویں اور 20ویں صدی میں بر اعظم ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ کے مختلف ممالک میں قومی شعور کے بیدار ہونے سے سامراج مخالف تحریک کی شروعات ہوئی تھی۔ عوام الناس میں قومی شعور بیدار کرنے کے لیے ان ممالک کے رہبروں نے ماضی کے راجا مہاراجا کی بہادری کے کارنامے بیان کیے اور مذہبی رہنماؤں نے مذہبی کتاب کا سہارا لیا۔ بھارت میں بال گنگادھر تلک نے مراٹھا قومیت کو بڑھاوا دینے کے لیے شیوا جی کے کارناموں کو بیان کرنا شروع کیا۔ سوامی دیانند سرسوتی نے ہندو سماج میں وید کی اہمیت کو اجاگر کر کے ان کے اندر قومی جذبے کو بیدار کیا۔ نسلی امتیاز، یورپ والے گوری رنگت کے سبب خود کو دنیا کی سب سے اعلیٰ، منفرد اور باعظمت قوم سمجھتے ہیں، اور دوسری قوم مثلاً بھارت، افریقہ اور لاطینی امریکہ والوں کو اپنے سے کمتر، ادنا اور حقیر سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ ذہنیت ان کی ادبی اور غیر ادبی تخلیق میں نمایاں طور پر واضح ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی مورخ جیمز مل کی تواریخ کی کتاب سے لے کر برطانوی شاعر روڈیارڈ کپلنگ کی نظم وائٹ مینس برڈن میں یہ فرق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ نسلی امتیاز کے رویے نے نوآبادیات کے لوگوں کے اندر ملک سے محبت کا جذبہ بیدار کیا اور وہ اپنے ملک کے تئیں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ نوآبادیاتی ذہنیت، انگریز تاریخ نویسوں اور دوسرے اسکالروں کی تواریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد بھارت والوں کے اندر بھی ان کے طرز پر تواریخ لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تارا چندر نے اپنی کتاب انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر اور دوسری کتابوں میں مسلم حکمرانوں کو ظالم اور جابر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ رمیش چندر مجمدار نے ہسٹری اینڈ کلچر آف انڈین پیپل میں مسلم حکمرانوں سے بہتر ایک قصاب کو اہمیت دی ہے اور انگریز حکمراں کو مسلم حکمراں پر برتری بخشا ہے۔ ان تاریخ دانوں کے رد عمل میں تپن رائے چودھری نے کہا کہ اس طرح کی تاریخ عصر حاضر کو برطانوی استعمار ثابت کرتی ہے۔ ہمیں اپنی تواریخ رقم کرنے کی ضرورت ہے، جسے نئے سرے سے تحریر کیا جانا چاہیے۔ تو آج ہم نے اس حصے کے 2 ٹاپکس کو ان کے سب ٹاپکس کے ساتھ تفصیل سے پڑھ لیا۔ باقی کے 2 ٹاپکس انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس کے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔